بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے بارے میں بتایا، بہت سارے لوگوں نے نہیں بتایا، ان کی مرضی ہے، لیکن مجھے بہت اچھا لگا جن لوگوں نے بتایا۔ تھوڑا سا میں اپنے بارے میں بتا دوں، کیونکہ ظاہری بات ہے ہم فیملی ہیں، جیسے آپ لوگ کہیں گے کہ ہمارے بارے میں پوچھ رہی ہیں اور اپنے بارے میں نہیں بتا رہی، تو اس طرح سے ہے کہ ہم لوگ 3 بہنیں ہیں، ایک میں سب سے بڑی ہوں، اس کے بعد ایک اور ہماری بہن ہے، وہ میرڈ ہے، پھر جو تیسری بہن ہے وہ جس کے آج کل ایگزامز ہو رہے ہیں وہ ہے، اور میں بھی میرڈ ہوں، اور ایک ہمارا بھائی ہے، اور ہم لوگ جو ہے پنجاب میں رہتے ہیں، ملتان سے قریب ہے خانے وال میں بھی نہیں ہم رہتے، خانے وال کے ساتھ ایک شہر ہے چھوٹا سا، ہم وہاں پہ رہتے ہیں، اور میں جاب کرتی ہوں، میں گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہوں، اور جو دوسری میری بہن ہے وہ گھر ہوتی ہیں۔ آج کل ان کے ماسٹرز کے ان کے ایگزامز ابھی سٹارٹ نہیں ہوئے، وہ اصل میں پریپریشن کر رہی ہیں، اور میری امی کی طرف سے اس کے اوپر کافی ہے کہ تم آج کل صرف دھیان سے جو ہے نا اپنی اسٹڈیز کی طرف دھیان دو، ایگزامز اچھے سے ہونے چاہیے، اس کے بعد چینل کا کرنا، اور باقی مزید جب ہم ایک دوسرے کے بارے میں پوچھتے رہیں گے، بتائیں گے، تو ظاہری بات ہے ہمیں مزید پتہ چلتا جائے گا۔ اور باقی جو انڈیا سے ہمارے سارے لسنرز ہیں ان کو ہیپی دیوالی، اسپیشلی رنجنا کو، کیونکہ وہ جو ہے وہ دیوالی میں آج کل بزی ہوں گے، آپ پتہ نہیں وہ سن پاتی ہیں کہ نہیں۔ اب ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک ٹھنڈی سانس راجو کے لبوں سے آزاد ہوئی۔ میرا تو بس ایک ہی کام رہ گیا ہے، روزی کی تلاش۔ تھانے والوں نے تو بالکل ہی مایوس کر دیا۔ پتہ نہیں کیسی تفتیش ہے ان کی جو کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل پاتا، زندہ مردہ کسی حال میں بھی مل جاتی تو۔ راجو کے دل کی لگی اتنی بڑی تھی کہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں ٹھہر پاتا، ارد گرد کے لوگوں سے، ماحول سے، سب سے وہ کٹتا جا رہا تھا۔ میلے کپڑے، چہرے پر پھیلی وحشت، وہ بیک وقت بے ضرر بھی ثابت ہو سکتا تھا اور خطرناک بھی۔ نبیل کی چھٹی اسے اس سے خبردار رہنے کا مستقل اشارہ دے رہی تھی۔ ہمت سے کام لے راجو، دیکھ میں نے پولیس کے بڑے افسر سے بات کی ہے، کچھ نہ کچھ تو پتہ چل ہی جائے گا، تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے نا۔ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جب نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا تو نگاہ اپنی اس پسندیدہ گاڑی پر ہی تھی جو سالار لے کر گیٹ سے نکل رہا تھا۔ تم نہیں جا رہی سندل کے ساتھ؟ آج تو اس کی شوٹنگ ہے نا۔ تیار نہیں ہوئی سندل تو شاید جا رہی ہے۔ وہ روز ایک جیسے سوالوں میں گرنے لگی تھی۔ پہلی بار اسے اپنے منہ سے اپنے توہین کا قصہ سناتے ہوئے شرم آئی تھی، حالانکہ پچھلی ساری عمر کون سا تخت پر بیٹھ کر راج کیا تھا۔ میری شرمندگی ہی جھیلی تھی، مگر وہ دنیا کے ہاتھوں وصولی گئی تھی، اس کے اپنے نصیب کی مار تھی، جس نے جو کہا سنا، جو پھپتی کسی سہی۔ ایکسٹرا ڈانسرز کے پہلے سے آخری صف تک آنے کے سفر میں میری ذلت ہی ذلت کہانی رقم تھی۔ سب کچھ گوارا تھا، مگر اب کس منہ سے کہتی کہ اس کی موجودگی اس کی اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے باعث توہین تھی، وہ جسے اس مقام تک لانے کے لیے اس نے کڑی سے کڑی اور گری سے گری مشقت برداشت کی، ڈانس ڈائریکٹرز کی جھڑکیاں کھاتے ہوئے ایک عمر کڑی دھوپ میں کھڑا رہنا منظور کیا، پڑوس میں بسی خالہ زاد بہنوں کے غرور اور پھپتیوں کا نشانہ بنی رہی، پر اسے الماس کی طرح چھوٹی سی عمر سے پیسہ کمانے کا گھٹیا ذریعہ نہ بننے دیا۔ آج وہی سندل سیٹ پر اس کی موجودگی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنی بھی بڑی ہیروئن بن جائے، رہے گی تو میری بیٹی، برادری میں، انڈسٹری میں، ہر جگہ کہلائے گی نگینا ڈانسر کی بیٹی، پھر ماتھے پر لکھی شناخت تو کیسے کھرچے گی۔ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر سسکی کی صورت اس کے لبوں سے ادا ہوئے۔ سر میں مستعدی کے ساتھ مالش کرتی ہوئی شامہ کے ہاتھ اور بھی تیزی سے چلنے لگے۔ اتنا دل بھاری مت کریں باجی، سندل بچی ہے، ابھی یوں ہی جذباتی ہو کر کہہ گیا، دیکھ لیجئے گا چند دن میں خود ہی شرمندہ ہوگی، اسے کیا پتہ نہیں کہ آپ نے ہم سب کے لیے کیا 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 ہے۔ شامہ کی فطری وفاداری کی کیا ہی بات تھی، بالکل اجلی اور خالص۔ نگینہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے مزید مالش سے منع کیا تو وہاں سے اٹھ کر اس کے پیر دبانے بیٹھ گئی۔ نگینہ نے دیکھا شامہ کی آنکھوں میں ہلکی سی سرخی تھی، وہی تھی جو شریک غم تھی، سو اس کے سامنے آنسو بہانے کا فریضہ بھی سر انجام دے رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اس کے ٹوٹے کچلے دل کے لیے وہ ہمیشہ ہی سب سے بڑا سہارا ثابت ہوئی تھی، وہی تھی جس کے آگے اس نے ہمیشہ دل کھول کر رکھا،
اور اس نے اپنی محبت اور خدمت سے دلجوئی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ایک دبی دبی سی آہ نگینہ کے دل سے اٹھی۔ اللہ تجھے خوش رکھے شامہ۔ پورے خلوص سے نگینہ نے اسے دعا دی، زیر سوچے بغیر کہ ٹکے کے اوقات پر پیشہ کرنے والی شامہ کے لیے خوشی کا سبب کیسے اور کہاں سے پیدا ہوگا۔ اللہ آپ کو بھی بہت خوشیاں دکھائے۔ جواباً وہ بھی بڑی امید بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ اس نے چٹکی بجا کر جیسے نگینہ کی ساری کم نصیبی کو ہوا میں اڑایا۔ یاد نہیں سندل کے لیے بھی تو آپ نے 7 جمعرات تک ننگے پاؤں حاضری دی تھی، اب بھی آپ وہی کریں۔ جب آپ نے حاضری دی تھی جا کر تب کہیں بالی صاحب خود تشریف لائے تھے ہمارے غریب خانے پر؟ نگینہ کے چہرے پر کتنی دیر بعد مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ 7 بھی کہاں پوری ہوئی تھی، 5 جمعرات ہوئی تھیں۔ چھٹی سے ایک دن پہلے بدھ کا دن تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جو بالی صاحب کی گاڑی آ کر رکی تھی ہمارے چوبارے کے نیچے۔ اللہ بڑا کارساز ہے باجی، سب کی سنتا ہے۔ بزرگوں کے مزاروں پر ایسی تو لوگ ٹوٹے نہیں پڑتے، یہ بڑے عہدے والے لوگ ہیں، ایک ذرا سی نظر کرم کرتے ہیں تو بس بیڑا پار ہی سمجھ۔ یاد ہے جب موگرا بائی کو اوپر سے اس کے عاشق نے دھکا دے کر سڑک پر پھینک دیا تھا، سانس تک نہیں چل رہی تھی اس کی، لوگ لڑکی کو لے کر ہسپتال بھاگے، لیکن اس کی ماں سیدھی پیر صاحب کی درگاہ پر ماتھا ٹیکنے کے لیے، اور بہت سی خرابیوں کے ساتھ جہاں عقیدے سے زیادہ عقیدت اہم تھی۔ ایمان، عقیدہ، شرک، بدعت، جائز ناجائز، یہاں اس طرح کی بحث اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جائز ناجائز ہر حاجت کے لیے قبولیت کے آزمودہ نسخے استعمال ہوتے۔ ضرور نظر لگی ہے سندل کو جو بدلتی جا رہی ہے، اور یہ گلناز اور خالہ دلدار وغیرہ تو ویسے ہی ساری برادری میں جادوگرنیاں مشہور ہیں۔ کروا دیا ہوگا سندل پر کچھ، اندر سے ابھی بھی ملال ہٹا نہیں تھا، لیکن بوجھ ہلکا کرنے کے لیے نگینہ کو کوئی جواز تو بہرحال درکار ہی تھا۔ نگینہ؟ نانی ستارہ کی آواز پر دونوں ہی نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ کب سے آوازیں دے رہی ہوں، کوئی سننے والا نہیں؟ اور تو نے تو شامہ لگتا ہے صرف نگینہ کی ذمہ داری لے لیے، باقی سارے گھر کی تو فکر ہی چھوڑ دے بالکل، وہ کہتی ہوئی اندر آئیں۔ کب سے چائے کی طلب ہے مگر معلوم نہیں تو کہاں غائب ہے؟ شامہ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ ابھی لائی نانی۔ واقعی خیال نہیں رہا تھا کہ ان کی چائے کا وقت نکلا جا رہا ہے، اور بے وقت کوئی بھی کام کرنے سے انہیں از حد چڑھ تھی، چاہے وہ کھانا ناشتہ ہی ہو۔ ایک تو اس کے ہاتھ کی چائے کی بھی ایسی لت ہے کہ کسی اور کی بنائی ہوئی چائے اچھی ہی نہیں لگتی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے شامہ نے نانی کو کہتے سنا تو فخر سے مسکرا دی۔ چائے وہ واقعی کمال کی بناتی تھی، ہر ایک ہی تعریف کرتا تھا، بس سوائے ایک اس کے جس کے آنے کی امید تو اب تو کم سے کم تر رہ گئی تھی۔ شامہ کو خیام یاد آیا، اس کی نازک مزاجی یاد آئی، اسے اپنے برتنوں کا شامہ کا ہاتھ لگنا بھی گوارا نہ ہوتا تھا، زیادہ کام گیتی ہی سے کرواتا تھا۔ معلوم نہیں اب نخروں کا کیا عالم ہوگا، ڈھونڈ لی ہوگی کوئی ناز اٹھانے والی، ہماری بچی تو بس منہ دیکھتی ہی رہے گی۔ کیتلی میں پانی بھرتے ہوئے اسے بے ساختہ ہی خیام یاد آئے گیا۔ گھر کے اور لوگوں کی طرح اسے بھی خیام کے جانے کا بڑا ہی قلق تھا، مگر جو نصیب میں لکھا تھا سو پورا ہوا۔ ایک ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے اس نے خود کو وہی تسلی دی جو یہاں کے ہر مکین کا حرف آخر تھی۔ اندر کمرے میں نانی ستارہ کی نگاہ اب تک نگینہ کے کمرے کی بدحالی کو ملاحظہ کر رہی تھی، حالانکہ اس نے حالات کو سدھارنے کی بڑی ہنگامی سی کوشش بھی کی تھی۔ پھر بھی کرسی پر پڑی کپڑوں کے ڈھیر، ڈریسنگ ٹیبل پر کاسمیٹکس اور غیر متعلقہ چیزوں کا ہجوم، بستر کی میلی چادر، ریلنگ سے گرتے ہوئے پردے، خود اپنی کہانی بیان کر رہے تھے۔ مجھے بلا لیا ہوتا اماں، کیوں خود تکلیف کی؟ دل ہی دل میں خائف ہوتے ہوئے اس نے ان کی توجہ ارد گرد سے ہٹا کر خود پر مرکوز کروانا چاہی تو یوں ہی خاموش سی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگیں۔ چہرے پر غم کے نشانات زیادہ بدنما تھے یا پھر حالات کے، ان سے فیصلہ نہ ہو سکا۔ کیا دیکھ رہی ہیں، کچھ غلطی ہوگی کیا؟ ان کی مستقل خاموشی نے نگینہ کو گھبراہٹ میں مبتلا کیا۔ نانی ستارہ کے اندر کچھ بہت زور سے ٹوٹا۔ جھگڑالو، بدمزاج، تہذیب اور شائستگی سے دور نگینہ جان کہیں سے بھی تو ان کی بیٹی نہیں دکھائی دیتی تھی۔ قسمت نے اسے ان کی بیٹی ہونے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، پھر بھی سب سے زیادہ ان کا ادب کرنے والی، مان سمان دینے والی وہی تھی، جس کی آنکھوں میں ان کی خفگی کے خیال ہی سے خوف اترنے لگتا تھا، اس ڈھلتی ہوئی عمر میں بھی، اس دور میں ایسی فرما بردار اولاد۔
دیکھ لیں، ہاتھ جوڑ رہی ہوں، جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہوگی معاف کر دیجیے گا اماں، ورنہ میں تو بالکل ہی گئی کام سے۔ کسی چھوٹے سے بچے کی مانند وہ دونوں ہاتھ جوڑے ہوئی تھی۔ نانی ستارہ کا دل چاہا کہ اسے کھینچ کر اپنے گلے سے لگا دیں، لیکن مدت سے پیار محبت کے ایسے عملی اظہار ان ماں بیٹی کے درمیان نہ ہونے کے برابر ہی رہ گئے تھے، سو جھجک کر رہ گئیں۔ پاگل ہوئی ہو، تم سے کیا غلطی ہونی ہے بھلا؟ میں تو فکر مند ہو رہی تھی کہ آخر کمرے سے نکلنا کیوں چھوڑ رکھا ہے، کسی سے ملا بھی نہیں۔ کل کتنی دیر وہ گلناز بیٹھ کر چلے گی، میں نے 2 بار کہلوایا بھی کہ آ کر مل لو۔ وہ اپنے مخصوص متانہ سے ایک بار پھر اپنے دل کا حال چھپائے رکھنے میں کامیاب ہوئیں۔ ان لوگوں کا تو نام ہی نہ لے اماں، حسد کی ماریاں ساری کی ساری عمر انہی کی نظر ہماری خوشیوں کو کھاتی رہی، بس اب اللہ خیر ہی رکھے۔ بہت چڑ کے وہ فوراً ہی کہہ اٹھی۔ نانی نے غور سے اسے دیکھا۔ کوئی نئی بات ہوئی ہے کیا؟ نہیں کیا ہونی ہے، یہاں تو سارے پچھلے ہی رونے ہیں اماں، ایک بالکل چھوٹے سے پل میں بھی کیا کچھ یاد آیا تھا۔ یوں ہی فضول باتیں نہ سوچا کرو، جو بیت گیا سو بیت گیا، مڑ کر دیکھنے میں تکلیف کے سوا اور ہے بھی کیا۔ خود کو سنبھالتے ہوئے انہوں نے ایک بروقت نصیحت ضروری سمجھی۔ نگینہ نے اپنی بات پر کوئی اصرار نہیں کیا۔ یہ سندل بھی آج اکیلی گئی ہے، تم کیوں نہیں گئی اس کے ساتھ؟ طبیعت ٹھیک نہیں اماں، اتنی دیر بیٹھا نہیں جاتا وہاں۔ وہ یوں ہی بیڈ شیٹ کی سلوٹیں دور کرنے لگی۔ چل کر ڈاکٹر کو دکھا آتے ہیں، یوں ہی کمرہ بند کر کے بیٹھی رہو گی تو اور بھی سست ہو جاؤ گی۔ ویسے بھی سندل کو ابھی اکیلے چھوڑے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ وہ بہت غور سے نگینہ کو دیکھ رہی تھیں، اتنے دن تو وہ کبھی بیمار نہیں رہی تھی۔ سندل اب سمجھدار ہوگی اماں، اور اب تو ماشاءاللہ کامیاب بھی ہوگی ہے۔ ہاؤس فل جا رہی ہے اس کی فلم، سنبھال لیا اس نے خود کو۔ نانی ستارہ نے تعجب سے اس کی طرف دیکھا۔ ایسی کم عقلی، اب تو اور بھی ضروری ہے، کامیابی کا نشہ اچھوں کے پاؤں اکھاڑ دیتا ہے۔ سندل تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سرپرست نہ ہو تو یہ لڑکیاں ہوش و حواس کھو دینے میں دیر نہیں لگاتی۔ تم نے تو یہاں کتنوں کو بنتے بگڑتے دیکھا، یہی تو وقت ہے اس تجربے کو آزمانے کا جو انڈسٹری کے اندر رہ کر تم نے۔ میرا تجربہ اس کے لیے کارآمد نہیں ہے اماں، ایک کامیابی کی چھونے والی ہیروئن کو ایک ایکسٹرا ڈانسر کے تجربے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ میری اور اس کی دنیا بالکل الگ ہے، کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ شاید پہلی بار اس نے نانی ستارہ کی بات کاٹنے کی بے ادبی کی تھی۔ سندل نے کچھ کہا ہے تم سے؟ بہت دن بعد نانی کے لہجے میں وہی دبدبا چھلکا جس کا اظہار وہ کسی بہت خاص موقع پر کرتی تھی، اور اس خاص موقع سے ہر ایک ہی گھبراتا تھا۔ نگینہ بھی گھبرائی تھی۔ نہیں اماں، وہ کیا کہے گی، مجھے خود ہی اچھا نہیں لگتا، وہاں پرانے ملنے والے موجود ہوتے ہیں۔ اب ظاہر ہے مجھ سے تو ان کی بے تکلفی ہے، لیکن سندل کا تو سٹیٹس ہے نا۔ سندل کی بدتمیزی کا وہ نانی ستارہ کے سامنے قطعی کوئی تذکرہ نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر بھی انہوں نے مطلب کی بات اس کے بیان میں سے چن ہی لی۔ یہ بات ہے کیا؟ نہیں اماں، کچھ بھی تو نہیں اماں۔ ان کی تفتیش آج بھی نگینہ کے پیر اکھاڑتی تھی۔ سندل کو سمجھا دو کہ سر جھکا کر چلے، عاجزی کا چلن اپنا لے گی تو عافیت میں رہے گی، ورنہ غرور کر کے تو کون پنپ پایا ہے جہاں میں۔ بڑے بڑے شاہوں کی سلطنت مٹی میں مل گئی، ہر عروج کو زوال ہوش کے ناخن لے۔ پرجلال آواز میں وہ جو کہہ رہی تھی نگینہ چپ کیے سنے گئی، نہ ان کے خیال پہ رائے زنی کی مجال تھی اور نہ ہی سندل کے آگے یہ فرمودات دہرانے کے مجال۔ ساری عمر کا کمایا ہوا حوصلہ سندل کی سرد مہری نے رخصت کیا تھا۔ نانی کو اس کی پھیکی رنگت اور خشک ہونٹوں سے اس کی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا، اور خبردار جو خود کو کمتر سمجھا۔ ایسا حوصلہ اور ہمت تو کسی کے ہی پاس ہوتا ہے، ہم سب کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلی ہو، کیسا فخر ہے مجھے تم پر۔ نگینہ کے سر پہ ان کا ہاتھ چند لمحوں کے لیے پڑا تو جیسے دوبارہ جی اٹھی۔ اب ٹھیک ہو اماں؟ بس یوں ہی ایموشنل تھی کچھ دن سے۔ اندر آتی شامہ نے اس کی آواز میں وہی مخصوص کھنک محسوس کی تو طمانینت سے مسکرا دی۔ بہت بڑی پارٹی ہو رہی ہے فلم کی کامیابی کی خوشی میں، بڑا مزہ آئے گا اماں، خالہ دلدار والوں کو بھی دعوت نامہ دے دیں گے، بڑا جلیں گی۔ کھلکھلاتی ہوئی واپس اپنے جون میں آ رہی تھی۔ نانے دل میں مسکرا دیں، ٹوکا بھی نہیں۔ تم اپنی تیاری مکمل کر لو پہلے، ورنہ وہی آخری لمحوں تک پریشان پھرتی رہو گی۔ کیا سوچا ہے پہننے کے لیے؟
منہ میں شامہ کے لائے ہوئے کیک کا بڑا سارا ٹکڑا تھا، سو نانی ستارہ کے پوچھنے پر فوری جواب ممکن نہ ہو سکا۔ وہ میں سوچ رہی تھی آپ کی کوئی چیز پہن لوں اماں۔ اس تقریب میں بہت ذوق اور شاندار دکھائی دینا چاہتی تھی، سو اس کے لیے نانی ستارہ کے کلیکشن میں بہت کچھ تھا۔ ہاں ہاں ضرور، میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ الٹے سیدھے کپڑوں سے جان چھڑا لو۔ ایک سے ایک قیمتی ساڑیاں یوں ہی رکھی ہیں، میری بھی اور فیروزہ کی بھی۔ فیروزہ کی کانجی ورم ساڑی اماں؟ نگینا کو بھولی بسری خواہش اچانک ہی یاد آئی۔ وہ جو اس کے شوہر نے کلکتہ سے منگوائی تھی وہ نہ پہن لوں؟ کانجی ورم پہننا اس کا برسوں پرانا خواب تھا، مگر اوقات نے کبھی اجازت ہی نہیں دی تھی۔ اب بات دوسری تھی۔ ابھی شامہ کو ساتھ لگا کر نکلوا لو ساری ساڑیاں، پھر بلاؤز وغیرہ بھی تو ارجنٹ سلوانا ہوگا، 2-4 دن ہی تو رہ گئے بیچ میں۔ نانی ستارہ کو آج نگینا پر بری طرح سے پیار آ رہا تھا۔ محرومیوں سے بھری اس کی زندگی، خود کو خوش رکھنے کے لیے ایسے ہی کمزور سہارے درکار تھے۔ ایک بڑے سے گھونٹ کے ساتھ نگینا نے گرم گرم چائے حلق میں انڈیلی اور بشاشت کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہیروئن کی ماں ہوں، وہاں ہر شخص نوٹس لے گا میرا، یہاں ابھی تک کوئی بھی تیاری نہیں۔ بالوں میں ڈائی لگوانا، فیشل، مینیکیور اور کیا کہتے ہیں پاؤں کی صفائی کو، اس کی ذہنی روح مکمل طور پر دوسری طرف ہو چکی تھی۔ یہاں کوئی بھی غم زیادہ دن کے لیے نہیں پالا جا سکتا تھا۔ انا اور خودداری کا رونا یہاں کے مکین افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ حصے میں آئی ذلت کو نصیب کا لکھا کہہ کر سرسری طور پر ٹالا جاتا تھا، اور پھر وہی کھیل، وہی تماشے، وہی رنگینیاں۔ یہی یہاں کا تربیہ تھا اور یہی یہاں کا المیہ بھی۔ سلمان کو سختی سے منع کر دیا گیا تھا کہ وہ زوبیہ کو اس دن نہ لے کر آئے جس دن جویا کے سسرال والے تاریخ لینے آئیں گے، لیکن وہ جواباً اتنا ناراض ہوا کہ خود بھی آنے سے انکار کر دیا۔ وہ میری بیوی ہے، اگر آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی ہے تو پھر بہتر ہے میں بھی نہ آؤں، بعد میں جھگڑا تو میرے گھر میں کھڑا ہوگا، آپ لوگوں کا کیا جائے گا۔ وہ زوبیہ کی روز بروز بڑھتی ہوئی بد مزاجی سے اتنا خائف ہو چکا تھا کہ اپنی طرف سے اسے کوئی موقع نہ دیتا تھا، لیکن خلاصی پھر بھی نہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی وجہ سے میرے مسائل کتنے بڑے ہیں۔ کیا ضرورت تھی آپ کو میری دوسری شادی کا قصہ چھیڑنے کو؟ کوڑی بھر کا بھی اعتبار نہیں رہا ہے زوبیہ کو میرے پر۔ فون پر اس نے آپا گل کو ان کی کارکردگی یاد دلانے میں ذرا بھی لحاظ نہیں کیا۔ تمہارے مسائل تمہاری اپنی بے وقوفیوں کی پیداوار ہیں۔ اگر شروع سے کس کر رکھتے تو اس طرح سر پر نہیں چڑھتی، اور دوسری شادی تو تمہاری میں کروا کر رہوں گی، دیکھ لینا۔ آپا گل کو اس کی خفگی کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوئی تھی۔ پیر کرامت شاہ نے پورا اعتماد دلا رکھا تھا کہ سلمان فی الوقت جتنا بھی چاہے غصہ دکھائے، آخر کو ان کا تعویذ اپنا کام دکھائے گا ہی۔ لات مار کر اس بدذات عورت کو باہر نکالے گا اور تمہاری ساری مرادیں پوری کرے گا۔ پوری وثوق کے ساتھ کہا پیر کرامت شاہ کا جملہ انہیں بڑی ناقابل بیان مسرت میں مبتلا کیے ہوئے تھا، اور جوش جذبات میں ایک بار بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ لات مار کے باہر نکالنے کا حق اسی بدذات کو ہے۔ نہ شکل صورت، نہ تمیز، اوپر سے عمر میں بھی تم سے 10-15 سال بڑی، بےہودہ عورت۔ پہلے تو آپ کو بڑی پسند تھی، بلکہ سچ پوچھیں تو سب سے زیادہ آپ ہی کا اصرار تھا کہ مجھے ربیہ سے منگنے توڑ کر زوبیہ سے ہی شادی کرنی چاہیے۔ اس میں میرا بلکہ اب سب کا فائدہ ہے۔ ان کے اعتراضات پر وہ بری طرح تپا تھا۔ دماغ چل گیا تھا میرا، تم تو باشعور تھے، اور لے کر تو تم خود آئے تھے زوبیہ کو، یہ کوئی ہمارا ڈھونڈا ہوا رشتہ تھوڑی تھا۔ اب تو آپ یہی کہیں گی، ورنہ ربیہ کی برائیاں کر کر کے اس طرف سے میرا دل خراب کرنے والی تو آپ ہی تھیں۔ اس بار آپا گل کو کچھ کھٹک سے گئی۔ آج کی گفتگو میں دوسری بار ربیہ کا حوالہ، بڑی بدشگونی کی بات تھی یہ بھی۔ ربیہ کا کیا ذکر، ان لوگوں کا تو اب نام بھی لینا منع ہے۔ ہمارے گھر میں انہی کی ہائی پڑی ہے جو گھر کی ساری خوشحالی رخصت ہوئی جا رہی ہے۔ ایسا وقت تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ان پر واقعی رکت طاری ہونے لگی۔ اچھا چلنا چھوڑیں، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ سلمان کو کچھ خیال آ ہی گیا، بڑی بہن تھی آخر، اور ایک وقت تک اس کی خاص دست راست بھی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ سلمان کی تسلی پر انہوں نے خود کو سنبھالا تھا، مگر آواز ابھی بھی دھیمی تھی۔ بس اب خیریت سے جویا کی شادی نمٹ جائے تو سمجھ لو سب کچھ ہو گیا، ورنہ جتنی باتیں خاندان میں جویا اور معاذ کے حوالے سے بن رہی ہیں، اجاز کے گھر تک نہ ہی پہنچیں،
تو بہتر ہے، ورنہ تو یہ رشتہ ہی ختم ہو جائے گا۔ تعلقات کچھ معمول پر آتے ہوئے محسوس ہوئے تو سکون کا سانس لیتے ہوئے آپا گل اس پر دانستہ دباؤ بڑھاتے گئیں۔ سلمان نیکی کے جون میں تھا یا پھر واقعی پیر کرامت شاہ کا تعویذ کام دکھا رہا تھا؟ آدھے گھنٹے کی ٹیلی فونک گفتگو کے اختتام تک بڑی حد تک تعلقات وسیع ہو چکے تھے۔ کو زوبیا کے نام کا کانٹا اپنی جگہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ اس موقع پر زوبیا کو نہیں بلایا تو میرا جینا حرام کر دے گی، اور کیا خبر جویا کی شادی کے وقت وہ کتنا ادھم میں جائے۔ تم میں سب سے بڑی خرابی یہی ہے آپا گل کہ مصلحت سے کام لینا نہیں جانتی ہو۔ وقت پر تو گدھے کو بھی باپ بنا لیا جاتا ہے۔ سلمان جو کچھ باور کرانا چاہ رہا تھا ان کی اچھی طرح سمجھ میں آنے لگا تھا۔ پیر کرامت شاہ نے بھی دماغ ٹھنڈا رکھنے کی نصیحت فرمائی تھی، سو انہوں نے وہی کیا جو وقت کا تقاضا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر لے آنا زوبیا کو بھی، بلکہ میں ابو سے کہہ دوں گی، وہ خود زوبیا کو فون کر لیں گے۔ دوسری طرف سلمان نے سکون کی سانس لی تھی۔ اور پلیز تم ذرا معذرت بھی کر لینا زوبیا سے، اگر وہ منہ بنائے تب بھی منا لینا اسے۔ کس بات کی معذرت بلا؟ غصے کی تند لہر کی زد میں آتے ہوئے آپا گل نے سوچا تھا، ان سب گندے اور حقیر الفاظ کی جو وہ زوبیا کی زبانیں سننے کے مرتکب ہوئیں۔ اپنی ذلت کا بڑا بھاری بوجھ تھا ان کے دل پر، جب تک لوٹا نہ دیتی چین آنے والا نہیں تھا، مگر فی الحال وہی گدھے کو باپ بنانے والی مصلحت۔ ٹھیک ہے، تم جو کہتے ہو کر لوں گے۔ محض ان کی رضامندی بڑی خوشگوار تبدیلی کا سبب بنی تھی۔ بہت دن بعد زوبیا نے بھی سسرال میں انٹری دی اور امید تھی کہ سب کچھ حسب منشا ہی طے پا جائے گا۔ انتظامات براہ راست آپا گل ہی کے ہاتھ میں تھے اور بہترین نتائج کے لیے وہ یہیں قیام پذیر تھی۔ حالات اب زمین آسمان کا فرق حالات میں آ چکا تھا، پھر بھی خاطر مدارت میں اسی پرانی شان و شوکت کی جھلک تھی۔ جویا کے سسرال والوں نے اس بار کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی تھی۔ آپس کے برتاؤ لین دین کے معاملوں میں ان کی استقامت کمال کی تھی۔ لوگوں کی کثیر تعداد کے ساتھ انتہائی قلیل مٹھائی لے کر جب وہ آئے تو آپا گل اور شاکرہ بیگم دونوں ہی کے دل کو بڑا زور کا دھکا لگا تھا۔ اس بار تو اعجاز کو صاف لفظوں میں سمجھایا بھی تھا کہ اس اہم موقع پر کیا ضروری ہوتا ہے، پھر بھی وہی کارکردگی دہرائی گئی تھی۔ مٹھائی کے اس چھوٹے سے ڈبے کو آپا گل نے کسی غلطی کی طرح چھپایا، والدہ کے موڈ کو بحال رکھنے کا بر وقت اشارہ دیا اور کسی مناسب موقع پر حساب بے باک کرنے کا ارادہ باندھ کر مہمانوں کے ساتھ مصروف ہوئیں۔ زوبیا بڑی اکتائی سی تھی۔ یہاں وہ محض سلمان کی چوکیداری کا فرض انجام دینے آئی تھی، جسے اس کے خیال میں آپا گل اور شاکرہ بیگم دونوں ہی سے بچا کر رکھنا ضروری تھا۔ آنے والے مہمانوں نے اسے گھر کی اکلوتی بہو مان کر کچھ خوش اخلاقی برتنی چاہیے تو اس کے کھردرے رویے نے انہیں فوراً ہی روک دیا۔ چھوٹے لوگوں کو منہ لگاؤ تو فوراً ہی گلے کا ہار بن جاتے ہیں، جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے، پھر ذرا محتاط ہی رہنا۔ راستے بھر وہ سلمان کو اسی طرح کی نصیحتیں کرتی آئی تھیں، پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ خود یہ غلطی دہراتی؟ تھوڑی ہی دیر میں ماحول اس کے لیے ناقابل برداشت ہونے لگا تھا۔ عورتوں کی مستقل باتیں، بچوں کی چیخو پکار اور لوازمات کی ملی جلی چکراتی ہوئی خوشبو، روایتی سا ہنگامہ تھا جو ابھی نہ جانے کتنی دیر اور جاری رہنا تھا۔ سب لوگ اتنے مصروف تھے کہ کسی نے بھی اس کے اٹھنے کا نوٹس نہیں لیا تھا۔ جویا کو بھی تو نیچے بلوائیں، سب لوگ تو اسی سے ملنے کے شوق میں آئی ہیں، زوبیا نے نکلتے ہوئے کسی کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ شاید جویا کی ہونے والی ساس تھیں یا نند، اسے تصدیق کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ لاؤنج میں سے گزرتی ہوئی سیدھی اوپر جاتی سیڑھیوں پر چڑھتی چلی گئی۔ نیچے سے آنے والا شور یہاں تک پہنچ رہا تھا، پھر بھی زوبیا کو اوپر قدم رکھتے ہی بڑے سکون کا احساس ہوا۔ سامنے سیدھے ہاتھ پر زویا اور جویا کا کمرہ تھا۔ جویا پچھلی بار جب وہ کئی ماہ پہلے یہاں آئی تھی تب بھی یہیں ملی تھی، آج بھی یقیناً وہ یہاں پر ہی ملتی۔ ذرا زور دینے پر دروازہ کھلتا چلا گیا اور سامنے جویا بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے اسی پوز میں بیٹھی تھی جیسے پچھلی بار، لیکن پہلے سے کہیں زیادہ کمزور اور مزمحل۔ کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ بیمار پڑ گئی تھی کیا؟ ایک جویا ہی تھی جس سے وہ ڈھنگ سے بات بھی کرتی تھی، اس کی ردی ہوتی حالت پر افسوس بھی کر لیتی تھی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اسے دیکھ کر جویا پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔
کسی طرح بھی اس کے چہرے پر ہلکی سی بھی شگفتگی و مسکراہٹ بھی نہیں لا سکی تھی۔ کیوں کر رہی ہو اس طرح تم؟ جان دینے کا ارادہ ہے کیا؟ اور یہ تمہارے گھر والے، انہیں تمہاری حالت نظر نہیں آ رہی ہے کیا؟ زوبیہ نے بات کا سرا فوراً ہی وہیں سے جوڑا جہاں پچھلی بار چھوڑ کر گئی تھی۔ میرا شک ٹھیک ہی تھا، خوش نہیں ہو تم اس رشتے پر؟ زبردستی کر رہے ہیں یہ لوگ تم پر؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے زوبیہ بھابھی، اور گھر والے کیوں زبردستی کریں گے مجھ پر؟ حلق میں اٹکتے نمکین پانی نے گو بات کرنی اتنی آسان نہیں رکھی تھی، پھر بھی اس نے پوری ہمت سے کہا تھا۔ زوبیہ بنا پلک جھپکائے اس کی شکل غور سے دیکھتی رہی تھی۔ جس کی تلاش تھی وہ سامنے ہی لکھا تھا۔ جویا نے اس کی کھوجتی ہوئی نگاہوں سے بچنے کے لیے بے ساختہ ہی نظر چرائی۔ وہ درد بانٹنے کے لیے آیا بھی تھا کون، جس کی اپنی حیثیت اور اہلیت دونوں ہی مشکوک تھیں؟ اسے قسمت کی ستم ظریفی پر ہنسی آئی۔ تمہارے گھر والے سب کچھ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ وہ تمہاری آپا گل اور امی، بے حد بے حس اور مفاد پرست عورتیں ہیں۔ بنا کسی لحاظ کے وہ ان دونوں کے لیے کوئی بھی سخت الفاظ استعمال کر سکتی تھی، اور انہیں تمہاری خوشی سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، ورنہ وہ کبھی بھی ماں سے تمہارا رشتہ ختم نہیں کرتی۔ مجھے تو شک ہے کہ معلوم نہیں وہ آگے کیا کہنے جا رہی تھیں۔ پلیز زوبیہ بھابھی، وہ میری بڑی بہن اور ماں ہے۔ جویا نے بات تیزی سے کاٹی۔ اور سلمان تمہارا بڑا بھائی۔ زوبیہ نے گہری طنز مسکراہٹ کے ساتھ اس نے خاندانی مثلث کو پورا کیا۔ تینوں بالکل ایک سی فطرت کے لوگ، عقل پر پتھر پڑ گئے تھے میرے جو میں نے تمہارے بھائی سے شادی کی، لیکن میں لوگوں کو ان کے اوقات میں رکھنا جانتی ہوں۔ اس کا انداز عموماً اہانت آمیز ہی ہوتا تھا، لیکن عجیب بات تھی کہ جویا کو آج کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا۔ صبر کی اس آخری حد کو پار کرتے ہوئے ذات میں آتی تبدیلیاں خود پر بھی ظاہر ہونے لگی تھیں۔ آپ کو کچھ کام تھا مجھ سے؟ اس نے زوبیہ سے پیچھا چھڑانا چاہا تھا، یا پھر خود سے؟ مجھے کیا کام ہوگا تم سے؟ ہلکے سے سر کو جھٹکتے ہوئے وہ اس کے قریب بیٹھی۔ البتہ تم ضرور مجھ سے مدد لے سکتی ہو، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا نا۔ میری مدد کوئی نہیں کر سکتا، اور شاید مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ جویا نے ایک بار پھر اسے نگاہ چرائی تھی۔ جھوٹ پہ جھوٹ۔ زوبیہ ہلکے سے ہنسی، اور وہ اتنا کم ہنستی تھی کہ ہنسی اس کے چہرے پر بڑی عجیب سی لگتی تھی۔ ساری زندگی اس طرح گزارو گی، دوسروں سے جھوٹ بول کر، اور خود سے بھی؟ یہ جو 2-4 دن کا کھیل نہیں ہے جویا، بے وقوفی مت کرو۔ زوبیہ کے لہجے کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا۔ جویا کو لگا جیسے وہ بہت زیادہ دیر اس کے آگے مزاحمت نہیں کر پائے گی۔ کاش کوئی آ کے زوبیہ کو یہاں سے لے ہی جاتا۔ اس کی نگاہ ادھ کھلے دروازے کے اس پار تک گئی اور کسی کو بھی نہ پا کر واپس پلٹی۔ ابھی بھی وقت ہے، خود کو بچا لو تم۔ کسی ڈوبتے ہوئے شخص کے لیے ایک آخری سہارا۔ جویا نے بہت بے بس سی نگاہوں سے زوبیہ کی طرف دیکھا۔ میں تمہارا ساتھ دوں گی، گھبراؤ نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی اس وقت انصاف کے سامنے جا کر انکار کر دیتی ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے یہ لوگ، اگر کرتے بھی ہیں تو تم میرے ساتھ رہ سکتی ہو چل کے۔ زوبیہ کی آنکھوں کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ آپا گل اور شاکرہ بیگم، اسے دونوں ہی سے سخت نفرت تھی۔ ایک بس جویا کو ہمت، اور سارا حساب صاف۔ ہر انسان کو حق ہے کہ اگر وہ کسی سے واقعی محبت کرتا ہے تو اسے پانے کے لیے ایک بار تو پوری کوشش کر ہی ڈالے، ورنہ یہ تو پھر منافقت کا کھیل ہوا۔ آنکھوں کے گوشوں پر اٹکا ایک آنسو جویا کی آنکھ سے گرا۔ محض تھوڑی سی ہمت ہی تو درکار تھی۔ بہت سے لوگ ایسی ہی زندگی جیتے ہیں۔ پھر نیا تو کچھ نہیں ہو رہا میرے ساتھ، ہونے دیجیے جو بھی ہو رہا ہے۔ نجات کا یہ آخری در اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بند کیا، اور گنبد بیدار میں محصور ہو کر بیٹھی۔ تم انتہائی احمق ہو جویا۔ زوبیہ کے چہرے کے نقوش بری طرح بگڑے تھے۔ کوئی تمہارے لیے کچھ کرنا بھی چاہے تو کیا؟ الفاظ بے ربط جملوں کی صورت میں ادا ہو رہے تھے، اور اگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا تمہیں تو پھر اس سارے ڈرامے کی ضرورت کیا ہے؟ شکل دیکھو اپنی، سوگ کی سی یہ کیفیت ہے۔ ایسی ہوتی ہیں لڑکیاں، سسرال والے دیکھیں گے ابھی تمہیں تو نہ جانے کتنی باتیں بنائیں گے۔ لوگ بے وقوف نہیں ہیں، ایک نظر میں اندازہ لگاتے ہیں اور پھر
جویا کی ہمدردی سے زیادہ اسے آپا گل کی کامیابی کے احساس نے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کیا تھا۔ سو ٹھکا ٹھک جو منہ میں آیا کہا۔ جویا سر نیچے کیے فرما برداری سے سب کچھ سنے گی۔ پتہ نہیں کون ہوتے ہوں گے جن کے ڈکشنری میں ناممکن کے لفظ کا اندراج نہیں ہوتا ہوگا۔ یہاں تو ہر صفحے کا پہلا اور آخری لفظ یہی ٹھہرا۔ زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر کے باہر جاتی ہوئی زوبیا کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا تھا۔ تب ہی ہڑبڑاتے ہوئے آپا گل اندر چلی آئیں۔ یہ زوبیا کیوں آئی تھی تمہارے پاس؟ ان کا سانس پھول رہا تھا۔ برائی کاری ہوگی تمہارے سسرال والوں کی، حالانکہ میں نے تو پوری کوشش کی تھی اس کی نگاہ نہ پڑے اس مٹھائی کے ڈبے پر، مگر تم دل برا مت کرو، اس بات پر تمہیں اجاز کی ایسی خبر لوں گی کہ… ان کے خیال کی پرواز جہاں تک تھی سے اسی کے مطابق کیا سرائیاں کیے گئے۔ وہ اسی طرح خاموش بیٹھی رہی۔ میں اس لیے مخالف تھی اسے بلانے کی، مگر وہ سلمان مان کر نہیں دیا۔ اب یہ تھوڑا سا وقت تو گزارنا ہی ہے۔ وہ اس وقت یہاں زیادہ دیر رک بھی نہیں سکتی تھی، سو قصہ مختصر کیا۔ تمہارے سسرال والوں کو بڑا اشتیاق ہو رہا ہے تم سے ملنے کا، ذرا دیر کے لیے مل لو، خوش ہو جائیں گے بیچارے۔ جی اچھا، باقی ساری زندگی سے محض دوسروں کی خوشی ہی تو پوری کرنی تھی، سو یہی صحیح۔ اوپر بلوا لوں یا نیچے چلو گی؟ اس کے فوراً یہ مان جانے پر وہ تھوڑی سی حیرت میں مبتلا ہوئی تھی۔ جیسے آپ کی مرضی۔ ایک بار پھر نہ بحث نہ تکرار۔ تھوڑا سا حلیہ ٹھیک کر لو، بال اور سکن بہت رف ہو رہے ہیں۔ دل میں اترتی مسرت کو چھپائے وہ الماری کی طرف بڑھی۔ کون سے کپڑے نکالوں تمہارے؟ جو آپ کی مرضی ہو۔ ان کے جیسے سارے گلے شکوے دور ہوئے۔ خوش رہو ہمیشہ، اپنے کبھی بھی برا نہیں چاہتے۔ دیکھنا ساری عمر راج کرو گی، اپنے گھر پر بھی اور اجاز پر بھی۔ بہت اچھا اور سیدھا لڑکا ہے، جیسے چاہو گے وہی کرے گا، ساری عمر غلام بنا رہے گا تمہارا۔ خوشبختی کا ان کا اپنا طے شدہ معیار تھا۔ جویا بنا کوئی تبصرہ کیے خاموشی سے اٹھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ وہ اس کے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھ چکی تھیں۔ بہت عرصے بعد آج ان دونوں کے بیچ کوئی بحث، کوئی تکرار نہیں تھی۔ آپا گل نے بڑی محبت سے اسے دیکھا اور باہر نکل گئیں۔ پیر کرامت شاہ کی شہرت یوں ہی تو نہیں پھیل رہی تھی۔ آپا گل اور بھی زیادہ متقد ہوئیں۔ اب اس ایپیسوڈ کا اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کل نئی ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں۔ اس کے علاوہ میں مزید جن لوگوں نے ابھی اپنے بارے میں نہیں بتایا، میں ان کے بارے میں جاننا چاہوں گی۔ دوسرا میں یہ کہنا چاہوں، مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی کہ آج کل جو بکس لور ہیں وہ بہت کم رہ گئے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کئی لوگ جن کے آئی سائٹ کا پرابلم ہے وہ بکس زیادہ شوق سے سنتے ہیں، اور کئی بچے جن کی نظر بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، بکس کا شوق ہی نہیں رہا۔ موبائل پر ڈرامہ، مووی، میوزک، ان سب چیزوں میں انٹرسٹ زیادہ ہے، حالانکہ بکس سننا، بکس پڑھنا یہ تو بہت مزہ دیا کرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اپنے بچپن میں مجھے ہمیشہ بہت زیادہ بکس پڑھنے پہ ڈانٹ پڑتی تھی۔ میری امی کو ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ایک تو اسٹڈیز کو زیادہ ٹائم دیں اور آئی سائٹ بھی ویک ہوگی۔ چلیں پھر بات